حضرات التماس کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ڈاکٹر ذاکر اہل بیت ڈاکٹر سید مظہر علی عابدی ابن ڈاکٹر سید امان علی عابدی کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ہدیہ اسیران کربلا و شہیدان کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین المظلومین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا علینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، بہت سالوں کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ منتقل ہو گیا ہوں کسی اور جگہ پہ، بچپن یہاں گزرا، اور جانتے ہیں احباب ہمارے ڈاکٹر منظر عباس صاحب مرحوم ذاکر اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، اور رباعیاں اور سلام پڑھا کرتا تھا، اور اس خانوادے سے ہمارا تعلق کم سے کم 45 سال کا ہے۔ 45 سال سے میں گواہی دیتا ہوں کہ 45 سال سے تو میں ان کو دیکھا ہوں، اس خانوادے کو، کہ یہ بہت دیندار اور بہت ہی نیک فطرت اور نیک طینت افراد پر مشتمل ہے۔ خدا کرے کہ یہ ہمارے لیے بھی گواہی دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اب آپ سب کا سر ہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی متفق ہیں۔ جب آپ متفق ہیں تو اب سنیے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کیا لکھتے ہیں، جن کی مفاتیح الجنان ہے۔
انہوں نے کتاب لکھی منازل الآخرہ، اور آیت اللہ حسین دستیب نے کتاب لکھی المعاد۔ معاد یعنی دوبارہ پلٹ کے آنا ہے، خدا کی بارگاہ جانا ہے، معاد دوبارہ محشور ہوں گے۔ کیا لکھتے ہیں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ؟ لکھتے ہیں کہ جب 40 مومنین گواہی دے دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس جانے والے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، سوائے خیر کے اس جانے والے سے میں کچھ نہیں جانتا۔ لا نعلم منہ الا خیرا، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں لپیٹ دو اس کا حساب، جو بھی یہ کر کے لایا لپیٹ دو۔ تو پروردگار ہمارے پاس تو کچھ لکھا ہوا ہے، فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے 40 مومنین گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور والا یہ تو متقی تھے، پرہیزگار تھے، مظہر علی عابدی صاحب، اور ظاہر ڈاکٹر بھی تھے اور ذاکر اہل بیت بھی تھے، اور بڑے جو لوگ جانتے ہیں بہت ہی آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور صاف ستھری گفتگو کرتے تھے، متوازن گفتگو کرتے تھے، شائستگی بہت زیادہ تھی مزاج میں۔ ان کے بارے میں تو میں قسم کھانے کی حد تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ مومن تھے، لیکن اس کے بارے میں کیسے نماز جنازہ میں کہہ دوں کہ جس کے بارے میں جانتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اور پھر بھی مولانا صاحب پڑھوا رہے ہیں، کہہ دو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ حضور ہم تو آپ کو سننے آئے تھے۔ جی جی، آپ ان حضرات میں سے ہیں جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سنیں، اور خدا تعالیٰ آپ کو عمر دراز فرمائے ماشاءاللہ۔ تو اب مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور وہ بھی مجھ جیسا آدمی تو شاید جھوٹ بول دے خدا نہ خواستہ، لیکن وہ تو امام جمعہ جماعت ہیں، اور آگے جنازہ آ گیا، انہوں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، بھائی روزہ رکھتا تھا ہی نہیں رکھتا تھا، فلمیں دیکھنا چھوڑ دی تھی یا نہیں، گانے سنتا تھا یا نہیں، کوئی سوال نہیں کہا اللہم الا لا نعلم منہ الا خیرا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ مولانا صاحب ذرا رک جائیے، مجھ سے پوچھئے، میرا ہمسایہ تھا، مولانا صاحب رک جائیے، خاموش ہو جاؤ، معصوم کا حکم ہے، خیر معصوم جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ خیر کیا ہے حضور؟ خیر وہ ہے کہ جو ولایت امیر المومنین کو حق پر سمجھے وہ خیر ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ جانتا ہوں سرنامہ کلام بھی ایک آیت پڑھی جس میں تقوی کا ذکر ہے، لیکن آقا بھی بیٹھے ہیں، اب بتائیے نماز جنازہ ہو رہی ہے، جانتا ہوں محلے والا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا مومن، اب اللہ جانے وہ جانے، لیکن مولانا صاحب کو میں روک کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس کی کچھ برائیاں بھی جانتا ہوں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا؟ پروردگار میں اس سے سوائے خیر کے کچھ جانتا نہیں۔ تو پوچھا گیا کہ خیر کیا ہے، تو معلوم ہوا خیر وہ ہے کہ جو اپنے یقین اس بات پہ کر لے کہ اللہ کے رسول کے بعد جو حقیقی رسول کے وارث ہیں وہ علی ابن ابی طالب اور ان کے ائمہ معصومین کی اولاد میں ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، گواہی تو سب نے دے ہی دی ڈاکٹر صاحب کے لیے، خداوند عالم ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اس لیے کہ منزلیں بہت ہیں۔ فرمایا گیا جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے۔ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب چہل حدیث میں لکھا، جوانوں سے کہوں گا چہل حدیث ضرور پڑھیں،
کچھ میں بھی سدھرا چہل حدیث پڑھ کر. اللہ اکبر. فرمایا جنت چٹیل میدان ہے. کیا مطلب؟ چٹیل میدان کیا ہے؟ کبھی گئے حیدرآباد سپر ہائی وے پہ؟ دیکھا کیسے عجیب طرح کے چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں جو خود ہی اگاتے ہیں، اور ایک میدان سا ہے جہاں گرد اڑ رہی ہے، وہ ہے چٹیل میدان. لیجیے ہم تو سمجھ رہے تھے جنت پتہ نہیں کیا ہے. فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے، تمہارے اعمال اس کے درخت ہیں، اس کے محلات ہیں. اللہ اکبر. کوئی اگر خلوص دل سے، دکھانے کے لیے نہیں، خلوص دل سے کسی ایک بات کے بارے میں دل سے کہہ دے سبحان اللہ، تو پروردگار عالم اس کے لیے اس کی جنت کے پلاٹ میں درخت کو اگا دیتا ہے. اب اگر میں جاؤں میرے پلاٹ میں درخت ہو اور میں کھاتا ہی نہیں ہوں ناشپاتی، اور ناشپاتی کا درخت اگا ہوا، اب کیا ہوگا؟ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا پھل تو ہمیں طرح طرح کے پسند ہیں اور موسم کے بھی پھل ہوتے ہیں، تو امام نے فرمایا وہاں کے درخت محتاج تھوڑی ہے موسم کے، اور وہاں کے درخت محتاج بھی نہیں ہے کہ ایک ہی پھل دیں. ارے جو پھل چاہو گے وہ اگائے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ تو ایک دفعہ سبحان اللہ آپ نے کہا، آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کو یاد کر کے اللہ اکبر کہا. اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی، کیا یہ نعمت نہیں ہے اس وقت کہ میں اس مسجد سے وابستہ ہوں اپنے بچپن سے، اور آج میں ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں. میری آنکھ بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے. وہ الگ بات ہے کہ بال سفید ہو گئے، لیکن دل تو ابھی بھی قوی ہے. اور مومن کا دل تو جوان ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو جوان بن کے ہی اٹھنا ہے. کوئی بوڑھا بن کے کھانستا ہوا تھوڑی اٹھنا ہے. جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جوان کی صورت میں آپ اٹھیں گے. تو عزیزان محترم، کیا خدا کی رحمت نہیں ہے کہ خدا نے ہماری آنکھوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، ہمارے کانوں کو سلامت رکھا ہوا ہے. خدا بندے بزرگوں برتر نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ایسی ریز ہیں جو کائنات میں آ رہی ہیں اور ان کو اوزون کے ذریعے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ کیسا غلاف ہے اوزان کا. اور آپ کو معلوم ہو حیرانگی کی بات ہے، جب سے یہ گاڑیاں کم چلنے شروع ہوئیں کورونا کی وجہ سے، وہ اوزان کی لہر میں جو اس کی اوزان کی جو سطح تھی اس میں جو شگاف آیا تھا وہ بھرنے لگا. معلوم ہو قدرت نے بنایا تھا، بگاڑا ہم نے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، اگر ہم نے الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا دل کی گہرائی سے، تو خدا جانے کتنے درخت وہاں پر ہمیں پہلے سے مل جائیں گے، اگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور اگر اللہ کے ان بندوں کی شان میں کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، ان کے لیے اگر ایک شعر کہہ دیا تو ایک محل وہاں بن جائے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. جناب اسماعیل حمیری کا ذکر آیت اللہ حسین دستغیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں کیا. ہم اور آپ ذکر سے وابستہ ہیں، خدا جانے کب اخلاص سے کوئی عمل ہو جائے ہمارا. اللہ اکبر. تو وہ بہت مشہور شاعر تھے جنہوں نے مولا کائنات کے ایک ایک جو حدیث مولا کی شان میں ہے، اس ایک ایک حدیث پہ منقبت لکھی ہے، ایک ایک حدیث پہ منقبت لکھی ہے. اللہ اکبر. جب ان کا وقت آخر آیا تو اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے. کچھ غیر محب بھی ہیں لیکن کچھ غیر ان کے دل کالے ہیں، تو جن کے کالے تھے وہ آ گئے. یعنی دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے ان کا. آیت اللہ حسین دستغیب نے لکھا ہے کیا حشر ہوتا ہے دیکھتے ہیں. تو دیکھا کرب کے عالم میں بستر پہ ہیں اور پورا جسم سیاہ ہو گیا، پورا جسم سیاہ ہو گیا. اللہ اکبر. آنکھ کھولی تو دیکھا اپنے لوگ مضطرب نظر آئے اور وہ جن کے کالے دل تھے وہ مسکراتے نظر آئے. صرف ایک جملہ کہا، یا امیر المومنین، اپنے محب کے ساتھ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ آنکھ بند ہوئی. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ نور کا ایک ہیولہ چہرے پہ ظاہر ہوا.
اور آہستہ آہستہ پورا جسم نورانی ہوا، آنکھ کھولی، مسکرائے، اور جن کے کالے دل تھے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا علی علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اور روح نکل گئی۔ تو عزیزان محترم، کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو نا جواب کر دوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں فرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ نعرہ حیدری۔ اب عزیزو، میں نے جس آیت مبارکہ کے ذیل میں عرض کرنا چاہا تھا کچھ اس کے ذیل میں بھی عرض کر دوں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں تھوڑی سی انالیسس کرتے ہیں۔ حضور میں کوئی عالم تو نہیں، میں تو ڈاکٹری لحاظ سے اپنے پروفیشن سے وابستہ ہوں، اور اسی میں جو بھی ترقی ہوئی وہ بھی در اہل بیت کو چھونے کے بعد ہی ہوئی جو یہاں تک پہنچا۔ اور دعا کیجئے کہ جو ہے ایسا ثمربار درخت بن جاؤں کہ جس کی ڈالی جھکی رہے، سبط جعفر صاحب کی طرح ایسا نہ ہو کہ برگد کی طرح کڑ جائے اور کوئی آرام سے اس کو توڑ دے، تو ایسا نہ ہو برے والا۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تھوڑی سی انالیسس کریں اس کی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ کون مومن ہے؟ کسی فلسفی سے پوچھا گیا مومن کون ہے، مسلم کون ہے؟ مسلم کون ہے، مومن کون ہے؟ فلسفی سے پوچھا، کہنے کا مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس سے مخاطب ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا اگر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمانی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ولی وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اگر اللہ یہ کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں ہے۔ تو پھر اطاعت کرنی پڑے گی، تلاش بھی کرنا پڑے گا کہ کون ہے اولی الامر، تلاش بھی کرنا پڑے گا رسول کی نیابت والے کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، جب پتہ چل جائے گا کہ وہ ہیں، اور جب بتایا جائے گا کہ وہ ہیں اور سب کر دیا جائے گا، اس وقت کہ جب اعلان ہو جائے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو آواز آئے گی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمت تمام کب ہوگی؟ جب ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عزیزان محترم، معلوم تو ہو گیا نا کہ کس کی مانے، کس کو مانے اور کس کی مانے؟ اس کی مانے کہ جس کو اللہ منوائے تو مانے یا جانے؟ جانے یا مانے؟ مجھ سے زیادہ بہتر تو وہ ہے جس نے فرانس میں یا انگلینڈ میں یا امریکہ میں مولا کائنات پر پی ایچ ڈی کی ہے۔
لیکن وہ مولا کو مانتا ہے؟ مولا کو جانتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ ہمیں جاننے والوں میں نہیں ہونا ہے، ماننے والوں میں ہونا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلم کون؟ جو اللہ کو مانے، مومن کون؟ جو اللہ کی مانے۔ تو مومن سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، تو پروردگار کیا کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں؟ اور کیا کافی نہیں ہے کہ ہم کل ایمان پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو اب ہمیں دوسرے حکم کے دینے کی کیا ضرورت؟ بس ہمارے مولا ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، جہاں مولا ہوں گے وہاں ہم ہوں گے، تجھے ضرورت کیا ہے کہ کوئی اور حکم دے؟ اللہ فرمائے گا تمہیں تو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ میں تمہیں کوئی حکم دوں، لیکن جب تم ایمان لائے تو تمہیں اس قابل سمجھا کہ تمہیں حکم دوں، ورنہ جو ایمان نہیں لائے ان سے مجھے کوئی غرض ہی نہیں۔ تو جو ایمان لائے ان کو اللہ اس قابل سمجھ رہا ہے کہ ان کے لیے حکم نازل فرمائے، کسی اور سے تو بات ہی نہیں کرتا۔ جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ جب کافروں سے کہلواتا ہے تو خود نہیں بات کرتا، اپنے نبی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ نبی سے تو خود بھی بات کرتا ہے اور مومن کو بھی اس قابل سمجھتا ہے کہ خود نبی کے ذریعے سے بات کرے۔ یہ نہیں کہتا پروردگار کہ مومنوں سے کہو، نہیں، مومنوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو پروردگار عالم جب ہم مومن ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم کا تقوی اختیار کرو۔ پروردگار کیا تقوی ایمان سے بڑھ کر ہے؟ بے شک ایمان لانے کے بعد جو دوسری منزل ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے حضور والا؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ انما لفظ حصر ہے، لمیٹڈ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انما صرف اور صرف، جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ وہاں اہل بیت کی پاکی کا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ اور یہاں پر کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ مومن کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا اگر مومن متقی نہیں ہے تو۔ اور فرمائیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اچھا اور آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کرتی ہے متقین کی۔ اللہ اکبر، اعمال قبول نہیں ہوتے بغیر تقوی کے، اور ہدایت نہیں کرتی کتاب بغیر تقوی کے۔ تو معلوم ہوا انگریز کو اگر دے بھی دیا فائدہ نہیں، جب تک کہ وہ تقوی نہ اختیار کرے۔ اور تقوی سے پہلے ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد متقی ہونا ہے۔ جب متقی ہوگا تب ہدایت ہوگی کتاب کی۔ اچھا، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کو ہم نے آراستہ کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو متقی ہیں۔ جنت بھی گئی، اعمال بھی گئے، اور کتاب خدا بھی نہیں سمجھاتی۔ اللہ اکبر، ابھی اذان ہوئی، کیا آواز آئی تھی؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ اللہ اکبر، یعنی امام بھی ہمیں اپنا ماموم نہیں مانتے جب تک کہ ہم متقی نہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مشکل ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی تو آیت اللہ ہی جانتے ہوں گے۔ اگر آیت اللہ جانتے ہوں گے تو خداوند عالم ہم جیسے کم ظرفوں کو کیوں حکم دے رہا ہے کہ متقی بن جاؤ؟ تو معلوم ہے تقوی کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو جوتے کے گاٹھنے والا بھی جانتا ہے
اور جو ایک آیت اللہ بھی جانتے ہیں. تو کیا ہے یہ کون جواب دے گا؟ آئیے وارث قرآن کے پاس چلیں، وارث قرآن کے پاس چلیں. کون وارث قرآن ہے؟ ارے بھول گئے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. اگر تم ان سے متمسک رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی، لن تضلوا بعدی. اللہ اکبر، گمراہ نہیں ہوگے. تو سمجھ میں آیا نا جو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلائیو جن سے تو ناراض ہے کہ جن پہ تیرا غیظ و غضب نازل ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کن پر غیظ و غضب نازل ہوا. لن تضلوا بعدی سے پتا چلا کہ جس نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا وہی ضالین میں سے ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. آئیے خدمت میں چلیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اللہ سلامت رکھے ہمارے ان بزرگان دین کو اور عالموں کو. ہم جاہل کیا جانے عربی کی گتھیاں، مجھ جیسا جاہل کیا جانے عربی کی گتھیاں اور فارسی کی مشکلیں. یہ ان کے احسانات ہیں کہ جو کتابوں کو انہوں نے عربی سے اور فارسی سے اردو میں کہ قلب میں ڈھال کے ہمیں بھیج دیا، جیسے ہم جیسے جاہل بھی پڑھ دیتے ہیں. آیت اللہ حسین دردیب نے کتاب گناہان کبیر میں لکھا کہ جب یہ ڈسکشن ہوا، یہ ساری باتیں ہوئیں، تو لوگ چلے کہ چلو امام کی خدمت میں چلیں. یہاں ایک پر لطف ایک جملہ سناتا ہوا چلوں. میرے دوست ہیں قوم میں ساتھی، آیت اللہ بہجت کا ذکر تو سب نے سنا ہے. اللہ اکبر، عارف تھے، کامل تھے. ان سے کسی نے پوچھا حضور قم میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اگر میں بیٹھا ہوتا تو شاید میں بھی سوچتا کہیں نہ کہیں میرا بھی نام آ جائے گا. تو اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ. ظاہر ہے ہم تو ان کی جوتی اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں. باخدا ایسے ایسے علماء ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا فلاں ترکاری والا. پوچھا گیا کہ متقی ترین کون ہے؟ متقی تو سبھی بیٹھے تھے، متقی ترین وہ ہے. اب وہ کیا لحاظ کرتا ہوگا؟ تو آئیے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے. پوچھا مولا کتاب خدا بغیر تقوی کے ہدایت نہیں کرتی، جنت بغیر تقوی کے نہیں ملتی، اعمال بغیر تقوی کے قبول نہیں ہوتے. تو مولا یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا سنو، کم سے کم تقوی کی حد سن لو، کم سے کم تقوی کی حد سن لو. فرمایا تقوی کی کم سے کم حد یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر واجب قرار دے دے جو اللہ نے اس پر واجب قرار دے دیا کہ میں اس پہ عمل کروں گا، اور اپنے اوپر حرام قرار دے دے جو اللہ نے اس پہ حرام قرار دے دیا. اتنی سی بات ہے حضور، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. یہ بھول جائیے کہ یہ انگوٹھی پہنوں نہ پہنوں، اس پہ پہنوں یا اس پہ پہنوں یا اس پہ پہنوں، پہنوں یا نہ پہنوں، یہ سب مستحبات میں ہے. نماز پڑھی تھی یا نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہو یا نہیں، امانت کی ادائیگی کی نہ کی، وعدے کو پورا کیا نہ کیا، کمٹمنٹ پہ پورے اترتے ہو یا نہیں، کسی کا پانی تو نہیں کھینچتے، کسی کی زمین تو نہیں کھینچتے، کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، اللہ اکبر، جھوٹ تو نہیں بولتے، مکر و فریب تو استعمال نہیں کرتے. یاد آ گیا مولانا روم نے ایک شعر کہا. شعر تو بہت کہے، مجھے ایک ہی یاد ہے اور اس کا بھی ترجمہ سنا رہا ہوں. اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ.
کہتے ہیں کہ جس طرح جانور کی 4 رگیں کاٹ کے وہ ذبح ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے ذبح، 4 رگیں کٹتی ہیں اس کی، 4 رگیں کٹتی ہیں، ذبح ہوتا ہے 4 رگوں سے۔ اس طرح اے انسان تو بھی اپنی 4 رگیں کاٹ تو خدا سے ملے گا، تو بھی اپنی 4 رگیں کاٹ تو خدا سے ملے گا۔ ایک رگ انا ہے، انا میں، ٹھسا میں، مجھے کیوں بعد میں پڑھوا دیا بھائی، مجھے کیوں پہلے پڑھوا دیا، مجھے کیوں بعد میں پڑھوایا، میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے، اور گاڑی کیوں نہیں بھیجی، اور یہ کیوں نہیں ہوا، اور وہ کیوں نہیں ہوا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ساتھ تو ہماری زندگی میں سبط جعفر صاحب جیسے افراد نظر آ گئے، ہمیں آغا جعفر صاحب جیسے لوگ نظر آ گئے، اس کے بعد اسی روشنی میں دیکھتے ہیں تو کم لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، انا کو فنا کر، یہ تو ایک ہی رگ ہے۔ ریا، پڑھ رہا ہے تو پڑھ، لیکن یہ سوچ کہ ان سے بھی زیادہ کوئی اور سننے والے سن رہے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے پڑھو۔ جب تو ان کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا تو دنیا پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے آئے گی۔ ان کی خوشنودی کے لیے پڑھو، ان کی خوشنودی ہی خدا کی خوشنودی ہے۔ وہ اپنی خوشنودی چاہتے نہیں ہیں، وہ تو خوشنود تب ہوتے ہیں جب خدا خوشنود ہوتا ہے۔ ریا، اللہ اکبر، انا، ریا، مکر، ہیلے بہانے، جال سازیاں، مکاریاں، جھوٹی سیاستیں، فساد فی الارض، تھوڑے سے پیسوں کے لیے جھگڑے کروا دینا، فساد کرا دینا، ریا، اللہ اکبر، مکر، مکر، اور آخر میں کیا ہے؟ لالچ، جو بھی ہے وہ میرا ہو، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ جیسے دوزخ پکارے گی نا حل من مزید، اس طرح یہ بھی پکارے گا حل من مزید۔ فرمایا جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 2 قسم کے گروہ کبھی سیر نہیں ہوں گے، 2 قسم کے گروہ کبھی سیر نہیں ہوں گے، ایک وہ جو علم کا بھوکا، ایک وہ جو مال کا بھوکا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم علم کے بھوکے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو باب علم نبی ہیں، جنہوں نے کہا تھا رضینا قسمت و جبار فینا لنا علما ولأعداء معلون۔ پروردگار جبار کی اس تقسیم پر علی راضی ہے کہ علی کو پروردگار علم دے دے اور اس کے دشمن کو دولت دے دے۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ واجبات کا علم حاصل کرنا۔ پوچھئے علماء سے، کس سے معلوم کروں تقویٰ؟ کس سے معلوم کروں واجبات کا علم؟ کیا اس سے معلوم کروں جو سگریٹ پہ کچھ ڈال کے پی رہا ہے اور مولا کا نام بھی لے رہا ہے؟ وہ مجھے کیا بتائے گا؟ وہ تو بیچارہ خود ہوش میں نہیں ہے۔ نعرہ لگانا تو بہت اچھا ہے، مزہ آتا ہے نعرہ لگانے میں، لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ نعرہ لگاؤ گے تو دوسرے لوگ بھی آئیں گے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کونوا دعاة الناس بأعمالکم لا بألسنتکم۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آقا سلطانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں MBBS کرنے کے بعد خدمت میں گیا کہ مجھے کچھ پڑھائیے، تو تھوڑا بہت پڑھا تھا، اس کے بعد دوسرے کاموں میں لگ گیا، تو انہوں نے مجھے یہ حدیث لکھوائی، لکھو کونوا دعاة الناس بأعمالکم لا بألسنتکم۔ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ لوگوں کو اپنے اعمال سے بلانا، اپنی زبانوں سے نہ بلانا۔ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، انہوں نے مجھے لکھوایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث رسوائی نہ بننا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، تقویٰ کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرے۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ نہیں، اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے احترام رہے،
میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے کچھ پردہ رکھو، چاہے باریکی کیوں نہ ہو، پردہ تو رکھو، کچھ تو شرم کھاؤ اپنے رب کے سامنے، وہ خوب جانتا ہے تمہیں۔ اچھا پروردگار میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ پلاٹ پہ پلاٹ بنا رہے ہیں، لوگ گاڑیوں پہ گاڑی بنا رہے ہیں، مال پہ مال بنا رہے ہیں، مزے پہ مزے کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مکر بھی کر رہے ہیں، فریب بھی دے رہے ہیں۔ تو جب آبزرو کیا ایسے لوگوں کو تو دیکھا، بہت سے لوگوں کو دیکھا، زندگی ظاہر ہے گزرتی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی جال میں پھنس گیا، لیکن جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا وہ بچتے بچاتے آگے نکل گئے۔ تو سورہ طلاق کی جب آیت پڑھی تو سمجھ میں آیا، ارشاد ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا پروردگار میں اگر تقوی اختیار کر لوں تو اب کیا منزل ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی ایک باریکی ہے حضور، بہت ہی ادنا سا طالب علم رہا ہوں عربی گرامر کا۔ کونوا من الصادقین نہیں ہے، کونوا مع الصادقین ہے۔ من الصادقین کیا ہے؟ آپ جو بیٹھے ہیں نا یہ من المجلس ہے، اور جو گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مع المجلس ہیں، مجلس کے ساتھ ہیں، دور بھی نہیں ہیں۔ تو کچھ گیٹ پر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اصحاب، جو اندر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اہل بیت۔ یہی من اور ما میں فرق ہے۔ حدیث قصہ سنتے کس سے ہیں؟ کس سے سنتے ہیں حدیث قصہ؟ کس نے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سنایا۔ کس کو سنایا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو سنایا۔ تو جابر نے بیوڑی پہ سنا، بی بی نے اندر سنا۔ اچھا بی بی نے سنا تو، لیکن بی بی نے کچھ اور بھی سنا۔ ایک ام المومنین بھی تھیں، انہوں نے بتایا، صحیح مسلم میں ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے سب کو جمع کر لیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کوئی دعا مانگی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کیا دعا مانگی، تو معلوم ہوا کہ ام المومنین کا مقام وہاں تک ہے، صحابی کا مقام وہاں تک ہے۔ ام المومنین ہیں بے شک، وہاں پر ہیں، لیکن جو اہل قصہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا دعا مانگی۔ لیکن مجھے آج تک یہ گتھی حل نہیں ہوئی، حدیث قصہ بہت پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، آج تک حضور یہ گتھی حل نہیں ہوئی کہ بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ کو جمع کر کے کہا، بلکہ بی بی خود ہی فرمانے لگیں کہ جب جناب جبرائیل امین نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، تو فرمایا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور یہ بھی کہا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا بحرا یجور۔ اللہ اکبر، یہ سالینی کی محبت میں۔ پر میں کہتا ہوں بیوی جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ نہیں معلوم اندر کیا بات ہو رہی ہے، ام المومنین کو یہ نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے کیا بات ہو رہی ہے، اور آپ چادر کے نیچے ہیں، آپ عرش اعلیٰ کی بات کر رہی ہیں۔ تو آئیے پریشان نہ ہوئیے گا، صحیح بخاری کو پڑھیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں کہ امام حسن علیہ السلام ماں کی آغوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ ارے جس ماں کی آغوش میں بیٹھا ہوا بچہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر لے، وہ بی بی اللہ اور فرشتہ کے درمیان گفتگو نہیں سنے گی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کونوا مع الصادقین۔ صادقین کون ہے بھائی؟ صادقین کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابن حجر مکی لکھتے ہیں، سوائق محرقہ، ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اہل قصہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، ان کے لیے ہی ان کی فضیلت میں سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ آیہ مباہلہ ہے۔ یعنی انہوں نے آیت تطہیر کو بھی مان لیا اور آیہ مباہلہ کو بھی مان لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیہ مباہلہ میں کیا ہے؟
صادقین جا رہے ہیں کاذبین کے مقابلے میں، یہ صادقین جا رہے ہیں کاذبین کے مقابلے میں، اور جمع کا صیغہ ہے تھرو آؤٹ، اور جمع عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ پہ ہوتی ہے۔ بس حضور والا بس اختصار سے اب انشاءاللہ کام لینے والا ہوں، جمع ہوتی ہے 3 یا 3 سے زیادہ پہ۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، بیٹوں کو بلاؤ۔ عربی کا تو ترجمہ کروں، 3 یا 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی 3 یا 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاؤ۔ ہم 3 یا 3 سے زیادہ بیٹی کا ذکر نہیں ہے، نساء کا ذکر ہے۔ نساء میں بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، لیکن کون جا رہا ہے؟ خاتون جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ کیوں آپ فرزند رسول کہتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے دلیل دی ہے کہ آئے مباہلہ کو پڑھ کے دیکھو کہ ہمارے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جناب رسول خدا اپنا بیٹا بنا کر لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انفسنا وانفسکم، انفس جمع ہے نفس کی، 3 یا 3 سے زیادہ نفوس۔ نفس وہ ہوتا ہے جیسے یہ ویسے وہ، یہ نفس ہے، جیسے یہ ویسا وہ۔ اب جس کا سایہ نہ ہو ان کا نفس کیسے بنے؟ تو وہ تو وہی بنے گا نا نفس، کہ جس کے بارے میں یہ فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ ان صادقین کا ساتھی ہونا ہے، ان صادقین کا ساتھی ہونا ہے۔ یاد ہے نا ساتھی کیسے ہوتے ہیں؟ ایک جنگ میں مولا کائنات امیر المومنین نے بھی 17 کو قتل کیا، اور شاید عمار یاسر نے بھی یا جناب مالک اشتر نے بھی 17 کو قتل کیا۔ اب مالک اشتر بھی خوش کہ آج تو مولا نے جتنے قتل کیے اتنے میں نے قتل کیے۔ یہ مع الصادقین اور من الصادقین کی بات ہے، خوش ہو رہے ہیں، خوشی کی بات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کو اب ظاہر ہے ان کی اصلاح کرنی تھی۔ مولا نے فرمایا کس بات پہ مسکرا رہے ہو؟ کہا مولا آپ تو مولا ہیں، پہچان گئے، سمجھ گئے۔ فرمایا تم نے بھی 17 قتل کیے، میں نے بھی 17 قتل کیے، تمہارے سامنے جو آیا تم نے اس کو قتل کیا، اور میں نے جب تک کہ قیامت تک کے لیے اس میں دیکھا کہ کوئی صاحب ایمان نہیں ہے اس کو قتل کیا، تو تم اور میں برابر کیسے ہو گئے؟ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ ذاتی نظر جعفری صاحب کا شعر ہے، جوانی میں اپنے نوجوانی میں لکھا تھا، چھوٹی چھوٹی ڈائری لے کے جاتا تھا، شعراء کے کلام لکھتا تھا، کہتے ہیں ذات علی سے کس کا تقابل کرے نظر، ذات علی سے کس کا تقابل کرے نظر، تاروں میں روشنی ہے کہاں آفتاب سی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ ہو جاؤ گے، یہاں پر بھی ہوگے آخرت میں بھی ہوگے۔ لیکن میں کیا کہوں کہ زیارت عاشورہ کا ایک عجیب جملہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن صاحب غور فرمائے، حسن رضا صاحب، یہ کیسا جملہ ہے، اس کی کبھی توضیح فرمائیے گا۔ وَيُبَلِّغَنَا الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ۔ اللہ اکبر۔ مجھے آپ کے مقام، آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ پر رونے کی وجہ سے، آپ پر جو میں مودت کرتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے آپ کے مقام محمود تک کی رسائی ہو جائے۔ عزیزو سوچئے گا اس کو، میں تو بات کر رہا ہوں کونوا مع الصادقین، یہ کون سی منزلیں ہیں کہ مقام محمود تک رسائی ہو جائے۔ جنت کے درجے معلوم ہے حضور والے کتنے ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں، اتنے ہی جنت کے درجے ہیں۔ معصومین کے ارشاد کے مطابق سنا رہا ہوں، جنت کے اتنے ہی درجے ہیں جتنی آیتیں ہیں، اور ایک درجے والا دوسرے کو حیرانگی سے اور رشک کی نگاہ سے دیکھے گا، اور مقام محمود تو اور ہی بلند ہے۔
اور زیارت عاشورہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے مجھے مقام محمود تک کی رسائی نصیب فرما دے. لیکن اسٹیپس ہیں اس طرح فروعات دینی میں اسٹیپس ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اب کہو علی والا ہوں. تولا، اب کہنے کا حق ہے. یہ سٹیجز ہیں. پہلے سٹیج میں کیوں نہیں کہا؟ نہیں، پہلے اعمال سے بتاؤ کہ ہو کیا. جب تم یہ سب کرو گے تو آپ قوم علی والا، اس کو کہتے ہیں تولا. اور میں علی کے دشمن سے دور، اس کو کہتے ہیں تبرہ. تبرہ آخری منزل ہے. ہم نے پہلی منزل پکڑ لی. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، تو تقویٰ کیا ہے؟ واجبات پہ عمل کرنا، حرام سے بچنا. اور فرمایا گیا اللہ اکبر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ چھوٹی سی ڈیفینیشن بتائیے کہ متقی کون ہے؟ کون؟ جو اللہ پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ابن حسن نجفی صاحب نے مجلس میں پڑھی تھی، ان کا ہی جملہ دہرا رہا ہوں. انہوں نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. ہر ایک کو مال اللہ نے نہیں دیا. کسی کو عقل بھی دی ہے، کسی کو فراست مندی بھی دی ہے، کسی کو ہنر بھی دیا ہے، کسی کو جوہر بھی دیا ہے، کسی کو تقریر کا سلیقہ بھی دیا ہے، کسی کو پڑھنے کا انداز بھی دیا ہے. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اگر طبیب بنا دیا ہے تو اس میں سے بھی خرچ کرو. اگر تمہیں استاد بنایا تو اس میں سے بھی خرچ کرو. اگر تمہیں تاجر بنایا اس میں سے بھی خرچ کرو. اگر بہترین لکھنے والا ہے اس میں بھی خرچ کرو. تو عزیزان محترم، یہ نہیں ہے کہ جی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں. نہیں، اگر اللہ نے تمہیں پیسے نہیں دیے، کوئی نہ کوئی جوہر تمہارے پاس ہے، جبھی تو فرش اعضاء تک آ گئے. بھائی جبھی تو آ گئے. کوئی نہ کوئی تو کمال ہے نا، جو نور نے آپ کو کھینچ لیا یہاں پر. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ اکبر. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. اللہ اکبر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. مسکینا ویتیما واسیرا. یاد ہے نا 3 دن کے روزے؟ یاد ہے نا؟ اللہ اکبر. کیا اثر ہوا کہ فضہ نے بھی اپنی روٹیاں دے دی. پھڑک رہے تھے شہزادے، پھڑکتی ہوئی حالت میں جناب رسول خدا لے کے خدمت میں مولا کائنات لے کے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. پروردگار اپنی اولاد کو کیسے دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، میں کیا کروں. سورہ دہر میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو واقعی میں جو توضیح طلب ہے، جس پہ بہت غور کرنا چاہیے. اس میں کیا فرمایا گیا؟ اللہ اکبر. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے. سورہ دہر تو ساری کی ساری اہل بیت کے لیے ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ان ھذا، اس میں ہے کانا لکم جزاء، تمہارے لیے جزا، وکانا سعیکم مشکورا، اور تمہارا عمل قابل شکر گزاری ہے. اللہ اکبر. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ شکر گزاری ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا عمل قابل شکر گزاری ہے. اب میں اس کو کیسے بیان کروں؟ میری طاقت نہیں ہے. یہ میں علماء کے سپرد کرتا ہوں اس آیت کو
کہ وہ بتائیں کہ پروردگار عالم بھی کیا شکریہ ادا کرتا ہے کسی کا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آئیے کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں، مخاطب ہوتا ہوں اس خانوادے سے کہ میری نظر میں بہت نیک سیرت خانوادہ ہے، نیک سیرت شخصیت، اور بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ، بھائی بہن بھی ہیں، زوجات، سب لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. کتنے خوش قسمت ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت آئے ہوئے ہیں، جبکہ کورونا کا اتنا پھیلا ہوا ہے، جب بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یا ان کی محبت ہے اور ان کا عمل خیر ہے. لیکن اللہ اکبر، مومن کی جو ہے نا، مومن کا ایک حد تک امتحان ہے، لیکن معصومین کا امتحان کمال پر ہے، کمال پر ہے. میرے دوست حجت الاسلام آقا حیدر تقی صاحب قم میں مقیم ہیں، وہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب غربت کا کسی کو علم ہوا اور وہ شہزادہ تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے ایسی غربت میں جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے اس پل پہ جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا مجھے وہاں رکھ دیا گیا. جب وہ مر گیا تو اس کو جو ہے وہاں لے جایا گیا. اب شہزادہ تھا، جب لے جایا گیا تو ہلچل مچ گئی، لیکن ظاہر اس کی وصیت تھی کہ اتنے میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی قبر کے پاس جو بھی تھا، جو بھی خدمت کر رہا تھا قبر کی، اس کو ہدایت فرمائی کہ اس کو لے جاؤ اور دفن کراؤ. وہ مصیبت جو ہم پہ پڑی ہے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، ذرا آئیے تو کربلا کے میدان میں وہ حسین جن کے صدقے میں ہماری آپ کی بخشش ہوگی، وہ منزل امتحان میں کس منزل پر ہیں، ذرا غور تو کرتے جائیے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، سب سے مشکل وقت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا تمام اہل بیت کے افراد سے، ان بیویوں سے رخصت ہونا ہے کہ جن بیویوں نے اپنے وارثوں کو امام کے لیے اس لیے قربان کر دیا کہ امام بچ جائیں. کسی نے اپنے بھائی کو قربان کر دیا کہ امام بچ جائیں، کسی نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا کہ امام بچ جائیں، ارے کسی نے اپنے والیوں کو قربان کر دیا کہ امام بچ جائیں. لیکن امام ایک لمحے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم، اللہ اکبر، یا سکینہ، اور بیویوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اور اماں فضہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں علیکن من السلام، تم سب پر میرا آخری سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، وہ کتنا مشکل وقت ہوگا کہ جب علی اکبر کی ماں حیرت سے دیکھ رہی ہوں گی کہ علی اکبر کو بھی نچھاور کر دیا، پھر بھی مولا آخری رخصت کو ام رباب دیکھ رہی ہوں گی، علی اکبر کو نچھاور کر دیا، پھر بھی مولا آخری رخصت کو ہے. اللہ اکبر. شہزادی زینب نے سوچا ہوگا، ارے اونو محمد قربان ہو گئے، پھر بھی بھائی آخری رخصت کو جناب عباس کی زوجہ نے سوچا ہوگا، جناب ام کلثوم نے بھی سوچا ہوگا، بھائی عباس کو واری کر دیا، پھر بھی امام آخری رخصت کو. اللہ اکبر. عزیزان محترم، ایک عجیب وقت تھا مولا کی آخری سواری بہت مشکل ہے، اس کا پڑھنا جگر چاہیے پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. بیویاں دو قطار کھڑی ہوئی ہیں، مولا تشریف لائے ہیں. مولا جب باہر تشریف لائے تو آپ نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ارے آج کوئی نہیں ہے جو مجھے سوار کرائے. اس سے قبل جب امام سوار ہوتے تھے تو کبھی علی اکبر بڑھتے تھے، کبھی جناب عباس بڑھتے تھے، کبھی جناب قاسم بڑھتے تھے، جناب اونو محمد رکعت تھامتے تھے. اللہ اکبر. کوئی نہیں، لیکن اللہ اکبر. شاعر نے کہا کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھی بدر کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسراتا کوئی شاہ کربلائی کو.
فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر، چلے، ابھی چلنا ہی چاہتے تھے کہ یکایک جو دیکھا کہ ذوالجناح نہیں چلتا، اب جو نیچے مڑ کے دیکھا تو شہزادی سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے نہ جا، بھائی علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے، بھائی چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اترے، کہا بیٹی مجھے جانے دو، کہا بابا نہیں جانے دوں گی، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں نہیں آتا تھا، امام نے سمجھانے کی کوشش کی، ایک لمحہ ایسا آیا کہ بی بی مان گئی، کہا بابا جا رہے ہیں تو جائے، ایک دفعہ مجھے اپنے سینے پہ سلا دے۔ اللہ اکبر، بیٹی کا احترام۔ اللہ اکبر، میرے مولا زخمی ہیں عزیزوں، مولا ہر موقع پہ زخمی ہوئے ہیں، مولا خود ہی جاتے تھے، ہر شہید کو اٹھا کے لاتے تھے، مولا کی زندگی میں کسی کا سر جدا نہیں ہونے دیا گیا۔ اللہ اکبر، مولا جاتے تھے، اس عالم میں تیر بھی لگتے تھے، مولا کو کتنے تیر لگے ہیں اللہ اکبر، لیکن اس عالم میں ریگے گر میں کربلا پہ میرے مولا زمین پہ لیٹے، بیٹی کو سینے پہ سلایا کہ یکایک اٹھ بیٹھی، کہا بابا جائیے جائیے، کہا بیٹی کیوں نہیں سوتی، کہا بابا میں نے اپنی دادی کو دیکھا، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں اے سکینہ میرا بیٹا حسین بہت پیاسا ہے، تو کب تک اس کو پیاسا رکھے گی۔ اللہ اکبر، عزیزو آخری جملے سن لو، مولا چلے چلے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے، ایک ہی وار میں پھر نار ہوتے رہے، اعلان ہو گیا چاروں طرف سے گھیر لو۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے مولا نے اپنی تلوار کو نکالا۔ اللہ اکبر، کبھی مولا میسرے پہ حملہ کرتے ہیں، گیدڑ کی طرح فوجیں بھاگتی جاتی ہیں، کبھی میمنے پہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی قلب لشکر پہ کرتے ہیں، میسرے پہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، دور فوجیں بھاگتی جا رہی ہیں، کہتے جا رہے ہیں اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی سنا کو نکالا، اس کی جنگ دیکھو جس کے ہاتھوں میں اس کا ششمایا تیر ستم کا نشانہ بنا۔ اللہ اکبر، اور پھر ترائی کی طرف جا کے کہتے ہیں اے عباس دیکھا تمہارے مولا کی جنگ دیکھی، اے میرے ساتھیوں کہاں ہو، اے میرے شیروں کہاں ہو، دیکھو تمہارا مولا کیسی جنگ کر رہا ہے۔ جنگ کرتے کرتے ایک لمحہ آیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حالت میں پلٹ آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، ہو جا میری جنت میں داخل، ہو جا میرے بندوں میں داخل۔ اللہ اکبر، بس یہ سننا تھا۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد عزیزو لوگ جانتے تھے کہ امام دھوکہ نہیں دیتے، اب جو دور ہے وہ پتھر مار رہا تھا، جو قریب تھا وہ نیزے کی انیوں کو اللہ اکبر امام کے جسم پہ وارد کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کا لال اپنے فرس پہ جھوم رہا تھا کہ اس عالم میں ایک نشیب کی طرف آئے، کسی ملون نے گرز مارا، زمین کربلا پہ گرتے جاتے تھے۔ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا سلام ہو میرے جد آپ پر کہ جس وقت آپ گھوڑے سے گرے نہ آپ گھوڑے پہ تھے نہ آپ زمین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس کا ثواب ڈاکٹر ذاکر اہل بیت ڈاکٹر سید مظہر علی عابدی ابن ڈاکٹر امان علی عابدی کی روح کو پہنچے، ان کے خانوادے کو صبر عطا فرما، واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا، ان کے بیوی بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے عزیزوں رشتہ داروں کو، ان سب کو صبر عطا فرما اور اس صبر پہ بہترین جزا عنایت فرما، اور واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا ان کے قبر کے مراحل
اور برزخ کے مراحل کو آسان فرما، اور ان کی اولاد کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کے لیے کار خیر جاری و ساری رکھے، اور جتنے مومنین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان تمام کے مرحومین کو جوار معصومین میں بشمول ڈاکٹر مظہر علی عابدی اور ان کے والد اور ان کے بھائی انور علی زیدی اور انور علی عابدی، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان محترم، دعائے صحت کے لیے التماس کی گئی ہے کہ فاطمہ مستر صاحبہ اسپتال میں داخل ہیں اور بھی مومنین داخل ہیں، آپ دعا کریں واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، پروردگار عالم جناب سیدہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، قلب امام زمان علیہ السلام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے مومنین لاپتہ ہیں ان تمام کو گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، حکومت کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے علماء اور ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع عظام کی حفاظت فرما، اور ان کا سایہ ہم پہ قائم دائم فرما، قلب امام زمان علیہ السلام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے ڈاکٹر مظہر علی عابدی صاحب ابن ڈاکٹر امان علی عابدی کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ۔